अब हम जिस तीसरे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन की बात करेंगे वो है शेप। दोस्तों, शेप ग्राफिक डिज़ाइन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजुअल एलिमेंट की हैसियत रखता है। पिछले दो लेसन्स में मैंने आपको डॉट और लाइन के बारे में काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की थी। दोस्तों, आपको ये जान के हैरत होगी कि डॉट और लाइन से शेप का बहुत ही करीबी और गहरा ताल्लुक है। पिछले लेसन्स में हमने ये देखा था कि डॉट से आपस में मिलकर लाइन क्रिएट होती है, और जिस तरह से डॉट्स आपस में मिलकर लाइन क्रिएट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जब लाइंस आपस में कंबाइन होती हैं या मिलती हैं तो वो शेप्स को जन्म देती हैं। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द, हमारे एटमॉस्फेयर में और हमारी डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, तकरीबन वो तमाम की तमाम चीज़ें किसी ना किसी तरह से या तो बजाते खुद शेप की हैसियत रखती हैं या फिर कुछ शेप्स की मदद से मिल के बनी हैं। अगर हम शेप को डिफाइन करने की कोशिश करें तो जब एक्चुअल या इम्प्लाइड लाइंस आपस में कंबाइन होती हैं और किसी एरिया को सराउंड कर लेती हैं, यानी कि घेर लेती हैं, तो दोस्तों शेप क्रिएट हो जाती है। जैसा कि हमने लाइन को स्टडी करते हुए देखा कि लाइन 2 डायमेंशनल भी हुआ करती है और 3 डायमेंशनल भी हुआ करती है, बिल्कुल इसी तरह से शेप्स 2D भी हुआ करती हैं और 3D भी। 2D या 2 डायमेंशनल शेप्स वो शेप्स होती हैं जिनको पेपर पे हम ड्रॉ करके देखते हैं या किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर ड्रॉ किया जाए या बनाया जाए। इसके बरक्स 3D या 3 डायमेंशनल शेप्स वो शेप्स हुआ करती हैं दोस्तों जिनको हम चारों अतराफ से देख सकते हैं और उनका हर तरफ से मुशाहिदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे दरख्त, पौधे, जानवर, स्कल्पचर्स और हम खुद इंसान, ये तमाम 3D शेप्स ही हैं। दोस्तों, शेप्स को 3 तरीके से आम तौर पे हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम किसी भी शेप को जस्ट आउटलाइन या स्ट्रोक की सूरत में ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी शेप को कोई भी कलर फिल करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके अलावा हम शेप को नेगेटिव स्पेस की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर शेप्स की अफादियत क्या है या एप्लीकेशन क्या है। तो याद रखिए, शेप्स ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन बनाते हुए आपके डिज़ाइन में डेकोरेशन के काम भी आ सकती हैं। इसके अलावा मटेरियल या कंटेंट ऐड करने या बढ़ाने का काम भी दे सकती हैं। सबसे बेहतरीन काम जो शेप्स हमारे डिज़ाइन में करती हैं वो ये कि ये देखने वाले के लिए इंटरेस्टिंग एलिमेंट का काम करती हैं और हमारे डिज़ाइंस के अंदर इंटरेस्ट लेवल को बूस्ट कर देती हैं। दोस्तों, इसके अलावा बाज़ औक़ात हम इन शेप्स को अपने डिज़ाइंस में सिंबल्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं। अभी थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे। इसके अलावा हम शेप्स को टेक्सचर्स और पैटर्न्स बनाने के लिए भी काम में लाते हैं। दोस्तों, आम तौर पे 3 किस्म की शेप्स हुआ करती हैं। नंबर 1, ज्योमेट्रिक शेप्स। नंबर 2, ऑर्गेनिक शेप्स। और नंबर 3, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स। तो चलें आए ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि ये ज्योमेट्रिक शेप्स क्या हैं, ऑर्गेनिक शेप्स क्या हैं और एब्स्ट्रैक्ट शेप्स क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिक शेप्स की। आपको याद होगा बहुत बचपन में जब आप मैथ्स पढ़ा करते थे तो मैथ्स की किताबों में आपने बहुत सी मुख्तलिफ ज्योमेट्रिक शेप्स का मुशाहिदा किया, जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरालेलोग्राम वगैरह। ये वो शेप्स हुआ करती हैं जिनको हम किसी भी 2D सरफेस के ऊपर, जैसे कि पेपर वगैरह पे, कंपास और रूलर की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी टाइप है यानी कि ऑर्गेनिक शेप्स, ये वो शेप्स हैं जिनको हम किसी भी सरफेस पे फ्री हैंड तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं बगैर किसी रूलर वगैरह की मदद लिए।
اور یہ وہ شیپس ہوا کرتی ہیں جن کا تعلق عام طور پہ ہمارے ارد گرد موجود نیچر سے ہے۔ آرگینک شیپس کے اندر پتے، پھول، پودے، درخت، انسان، جانور، یہ تمام چیزیں آ جایا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسری بہت اہم جو ٹائپ ہے وہ ہے ایبسٹریکٹ شیپس۔ دوستو یہ جو تیسری ٹائپ ہے یہ پہلی دو ٹائپ سے مل کر ہی بنا کرتی ہے، یعنی کہ جیومیٹرک اور آرگینک شیپ سے مل کر ہی ایبسٹریکٹ شیپس بنا کرتی ہیں، لیکن یہ بعض اوقات ہمارے لیے بہت کام آتی ہیں۔ جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ شیپس کی مدد سے ہم سمبولزم کا کام بھی لیا کرتے ہیں۔ تو دوستو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے کبھی کسی بھی جگہ پہ پبلک ٹوائلٹس تو یوز کیے ہوں گے، ان کے دروازوں پہ آپ نے لیڈیز اور جینٹس کے دو یہ سائن دیکھے ہوں گے۔ دوستو یہ جو سائنز ہیں یہ ڈیفینیٹلی شیپ ہی ہے، اور یہ جیومیٹرک اور آرگینک شیپ سے مل کر بنی ہے، لیکن یہ ایبسٹریکٹ شیپ ہے اور یہ ایک سمبل کے طور پہ یوز کی جاتی ہے۔ اگر اس سے مزید آگے بڑھ کے ہم شیپس کے ویژول میننگ کے بارے میں بات کریں تو دوستو یہ بہت ہی مزے کی بات ہے کہ تمام شیپس جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں ان کی ڈیزائن اور ویژول کے حوالے سے خاص افادیت ہے، اور ہر شیپ کا ویژول ڈیزائن کے اندر کچھ خاص میننگ ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں جو چار سب سے بیسک جیومیٹرک شیپس ہمارے پاس ہیں، جیسے کہ سرکل، ٹرائنگل، ریکٹینگل اور اسکوئر۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان چاروں شیپس کی ویژول ڈیزائن کے لیے کیا اپلیکیشن ہو سکتی ہے یا کیا ویژول میننگ ہو سکتا ہے۔ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سرکل کی۔ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ کرکٹ اور فٹ بال میں یوز ہونے والی بال ہمیشہ راؤنڈ ہی کیوں ہوا کرتی ہے؟ یا گاڑیوں اور بائکس میں یوز ہونے والے ویلز یعنی کہ ٹائرز وہ بھی ہمیشہ راؤنڈ ہی کیوں ہوا کرتے ہیں؟ جی جناب، اس کا مقصد یہ ہے کہ راؤنڈ چیز موومنٹ یا موشن کے کام آتی ہے، اسی لیے یہ تمام چیزیں ہمیشہ راؤنڈ بنائی جاتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جب ہم کوئی بھی ڈیزائن بنا رہے ہوں گے اور ہمیں اگر اپنے ڈیزائن میں موومنٹ یا موشن کی فیل دینی ہوگی تو ہم سرکولر شیپس کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بات کرتے ہیں ٹرائنگولر شیپس کی۔ دوستو روڈز کے اوپر آپ روڈ سائنز دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان ڈفرینٹ روڈ سائنز میں ایرو کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ ایرو ایک شیپ ہی ہے جس کے اینڈ پہ ٹرائنگولر شیپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کسی ایونٹ پہ جائیں تو آپ وہاں پہ ڈائریکشنل سائنز دیکھتے ہیں۔ یہ ڈائریکشنل سائنز بھی ایرو کی مدد سے ہی آپ کو کسی خاص لوکیشن کی طرف ڈائریکٹ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ان کے اندر بھی ٹرائنگل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب ذرا سوچ کے بتائیے کہ اس ایگزامپل کے کانٹیکس میں ٹرائی اینگل جو شیپ ہے اس کا کیا ویژول میننگ ہوا؟ جی بالکل صحیح، ٹرائی اینگل کی جو شیپ ہے یہ ڈائریکشن دینے کے کام آتی ہے، لہٰذا ہمیں پتا چلا کہ اگر ہمیں ڈیزائن بناتے ہوئے اپنے ڈیزائن کے اندر ڈائریکشن کی سینس دینی ہو تو ہم ٹرائنگولر شیپس کا سہارا لے سکتے ہیں۔ چلیں بات کرتے ہیں ایک ایسی چیز کی جس کا استعمال آپ روزانہ اس وقت کرتے ہیں جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ دوستو تقریباً ہم سبھی لوگ ڈیلی روڈز کے اوپر ٹریول کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ روڈز کی وڈتھ اتنی نہیں ہوا کرتی جتنی ان کی لینتھ ہوا کرتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دراصل روڈز ڈسٹینس کو کور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اگر آپ روڈز کو اوپر سے دیکھیں تو ایریل ویو میں روڈ ریکٹینگل کی شکل کی دکھے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روڈز لینتھ یا ڈائریکشن کی سینس دیتی ہیں، لہٰذا اگر ہمیں اپنے ڈیزائن میں کہیں بھی لینتھ یا ڈائریکشن کو شو کرنا ہو تو ہم ریکٹینگولر شیپس کا سہارا لے سکتے ہیں۔ دوستو آخری جیومیٹریکل سمپل شیپ کی بات کرتے ہیں جو کہ ہے اسکوئر۔ کبھی آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے کسی دوست یا رشتہ دار نے گھر نیا شفٹ کیا ہو، آپ اس کے گھر مہمان جائیں اور اس کے گھر میں کارٹنز پڑے ہوں،
دوستو ان کارٹنز کو دور سے دیکھ کے ہی آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ان کے اندر کوئی چیز موجود ہے، کوئی ویٹ موجود ہے، بے شک وہ خالی ہی کیوں نہ ہوں، لیکن آپ کو بظاہر دیکھ کے ان کے اندر ویٹ کا احساس ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو شیپ ہے وہ سکوئر ہے، اور سکوئر جو شیپ ہے یہ ہمیشہ ویٹ یا اسٹرینتھ کو شو کرتی ہے۔ لہٰذا جب ہم ڈیزائن بنا رہے ہوں اور ہمیں اپنے ڈیزائن کے اندر ویٹ یا اسٹرینتھ کو شو کرنا ہو تو ہم سکوئر شیپس کا سہارا لے سکتے ہیں۔ دوستو جب ہم شیپس کو ایک دوسرے سے دور یا قریب موو کر کے دیکھتے ہیں تو بیسیکلی ہم ڈیزائن کے ہی ایک پرنسپل پراکسیمیٹی کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آنے والے لیکچرز میں آپ سے پراکسیمیٹی کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ دوستو یہ جو پراکسیمیٹی کا عمل ہے یہ بیسیکلی گرافک ڈیزائن کے اندر میسج کو کنوے کرنا آسان بناتی ہے۔ بیسیکلی جب ہم شیپس کو دور یا نزدیک کرتے ہیں تو ان کے بیچ میں آپس میں ایک ریلیشن کریٹ ہوتا ہے۔ یہی وہ ریلیشن ہے جس کی مدد سے ہم اپنے ڈیزائنز کو دیکھنے میں اچھا بنا سکتے ہیں، ایزیلی انڈرسٹینڈیبل بنا سکتے ہیں، اور آڈینس کو گریب کر کے رکھ سکتے ہیں۔ دوستو شیپس کے حوالے سے اینڈ میں آپ سے 2 ایگزامپل شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اگر ہم نظر ڈالیں ڈفرینٹ برانڈس کے لوگوز کی طرف، آپ کے سامنے اسکرین پہ اس وقت ڈفرینٹ برانڈس کے لوگوز موجود ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو تمام لوگوز ہیں یہ ڈفرینٹ قسم کی شیپ سے آپس میں مل کے بنے ہیں، اور اب یہ پورا ایک میننگ کنوے کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر بات کی جائے لیٹرز کی، چاہے کوئی بھی لیٹر ہو وہ ڈفرینٹ جیومیٹرک، آرگینک یا ایبسٹریکٹ شیپ سے مل کے بنتا ہے، اور اس کا لینگویج کے اندر ایک اپنا میننگ ہوا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب ایک سے زیادہ لیٹرز آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو بیسیکلی وہ بھی شیپس ہی آپس میں کمبائن ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایک ورڈ ہمارے سامنے ویژول فارم میں آ جاتا ہے جس کا کہ ایک نیا میننگ ہو سکتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو شیپس کے حوالے سے گرافک ڈیزائن میں اب کبھی بھی دقت نہیں ہوگی، اور آپ کوشش کریں گے کہ اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں موجود ڈفرینٹ آرگینک، جیومیٹرک اور ایبسٹریکٹ شیپس کو ڈھونڈیں اور ان کے ویژول میننگ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے آپ کو گرافک ڈیزائن میں بہت زیادہ ہیلپ ہوگی۔